سب سے پہلے میں آج کے اس افطار دعوت میں تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اس آج کے افطار ڈنر میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے ساتھی، پشتون، بلوچ، ہزارہ کمیونٹی کے مختلف مکتب فکر کے ہمارے ساتھی، سردار صاحب، ہمارے مسیحی برادری کے ساتھی بھی موجود ہیں یہاں، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں کہ ہمارے اس افطار ڈنر میں وہ بھی آج شریک ہوئے۔ سیٹلر برادری کے وہ ساتھی جو اس شہر میں قدیم سے بسے ہوئے ہیں، اب ہم ان کو سیٹلر تو کہتے ہیں مگر اصولاً اخلاقاً جو ہمارے اور آپ کی روایت ہے، ان کو بلوچستانی ہونا چاہیے اور قانوناً، اور اس کے لیے ہم نے ایک جدوجہد کی مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں وکلاء حضرات بھی ہیں، ٹرانسپورٹر بھی ہیں آج کے اس محفل میں، ہمارے ٹریڈ یونینسٹ ساتھی، جرنلسٹ ہمارے ساتھی جو مہربانی کر کے آئے ہیں، ان سب کو ہم آج کے اس افطار ڈنر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت اور عزت ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو آباد اور شاداب رکھے۔ جس شہر میں ہم رہتے ہیں، جس شہر کو کچھ عرصے پہلے باغوں اور پھولوں، چشموں کا شہر کہا جاتا تھا، جس شہر کو ایک چھوٹا سا خاندان کی طرح لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، اس شہر میں اللہ پاک سے یہ دعا اور ہماری محنت کا ضرورت ہے کہ ہم پھر سے اپنے شہر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیں۔ ہمارا ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں آج سے 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے ہر شخص ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے برادری کو، ایک دوسرے کے قوم کو، اس کے رنگ نسل کو پہچانتا تھا اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس شہر کو کسی نہ کسی کے سازش نے غم، تکلیفیں، لاشیں، زخمی، بہت ہی قیمتی لوگ پچھلے کچھ دہائیوں سے ہم سے جدا ہوئے، اور ہمارا ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو ہم محبت، احترام، اتفاق، اتحاد، تعصب سے بالاتر پھر سے اپنا وہ چھوٹا سا خاندان کو ہم آباد کریں اور بڑھائیں، کیونکہ ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارا آئندہ نسلوں کا مستقبل اس شہر کے اتفاق، اتحاد، اس کے امن، اس کے بھائی چارے میں ہے، اور ہر فرد کا ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو، اس صوبے نے بہت غم دیکھے، اس صوبے کے لیے ہم نے اپنا جہد کر کے، اپنے استدعا، اپنے ذہن، اپنے فکر کے مطابق اس کو محبتوں، اتفاق، امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ محترم مہمانان گرامی، ہم سنتے رہتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے 3 اصولوں کا تعین کیا گیا ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتا کس نے تعین کیا ہے۔ شاید ہم بھی اسی میں کہیں نہ کہیں غلطی سے، نادانی سے، یا ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، اس 3 اصولوں کا حصے دار بنے ہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے
کہ سیاست ایک جھوٹ ہے۔ اب اگر ہم اس بات کو اپنا سیاسی سماجی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہم اس بات کو طے کر لیں کہ سیاست ایک جھوٹ ہے، تو پھر ہم پہ جھوٹے تو مسلط ہوں گے، پھر شکوہ ہم کس بات کا کریں گے؟ مثلا کوئی شخص سائل اور وسائل کا بات کرے اور اس کے بعد نالی اور تھڑے اور فٹ پاتھ اور ٹرانسفارمر کی سیاست پہ آ جائے۔ ایک شخص کہے کہ ہم نے $200 بلین لا کے فلانے کے منہ پلانا مارنا ہے اور فلانے کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر قرضوں پہ زندگی گزارے، کیونکہ ہم نے خود اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنایا۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ کیا سیاست ایک جھوٹ ہے یا سیاست اہتمام، سیاست لوگوں کی عزت وقار، ان کے آئندہ نسلوں کے لیے پلاننگ پالیسیز کو بنانے کا ہے۔ پورے دنیا میں یہ رائے نہیں ہے کہ سیاست جھوٹ ہے۔ سیاست حق ہے، سچ ہے، اور ہمارے نبی خود ایک مثال ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے متحرک سیاسی شخصیت وہ تھے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے اہتمام کیا، انہوں نے قانون سازی کی۔ مثلا ایک ایسے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش ہوا جہاں قریش اپنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو مٹی میں دفناتے تھے اور اس کو غیرت کا مسئلہ بنایا، مگر ہمارے نبی نے ایسے دور میں ایسا قانون سازی کی، وہ انقلاب لایا کہ جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے تھے، خود نبی ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور اپنا جگہ دیتے تھے۔ انہوں نے قریش کو، اس علاقے کے لوگوں کو یہ رواج، یہ قانون بتایا کہ خواتین کا ایک احترام ہے۔ سیاست ایک سچ ہے، ہم نے اپنے زندگیوں میں اس کو، سچ کو اپنا زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر یہ سنتے ہیں کہ سیاست میں حرف آخر نہیں۔ آپ سب سنتے ہیں، شاید کہتے بھی ہوں گے حرف آخر نہیں۔ پھر جب حرف آخر نہیں تو ڈاکٹر رمیش پیدا ہوگا، پھر آپ اس کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی حرف آخر نہیں ہے، اس کے مفاد حرف آخر ہے۔ حالانکہ سیاست میں پرنسپلز، اصول حرف آخر ہیں۔ جب آپ پولیٹکس کرتے ہیں تو آپ اپنے اس اصولی نظریاتی موقف پہ سیاست کرتے ہیں۔ جہاں کہیں کسی کے ساتھ ڈائلاگ ہو تو پھر آپ اس میں ایک پولیٹکس ہے، سائنس آف پاسبلٹیز، تو آپ ایک راستہ بناتے ہیں اور اس کے لیے اپنے اس اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی اور کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں۔ حرف آخر یقیناً ہونا چاہیے، اور اصول، پرنسپلز، نظریہ سیاست میں حرف آخر ہے۔ لیکن یہاں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ فلانا ہے، پھر لوٹے پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم لوٹوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، چینلوں میں وہ کرتے ہیں، ان کے گھروں کے سامنے جا کے ہم نعرے لگاتے ہیں۔ اس بات کو ہم نے یہ اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ سیاست میں پرنسپلز، اصول حرف آخر ہے۔ تیسرا بات، ہم کہتے ہیں پاکستان کو خدا چلا رہا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کس نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالا ہے۔ اگر ہم اس بات کو طے کر لیں اور مان لیں کہ اس قسم کے استحصالی نظام کو خدا چلا رہا ہے، پھر تو ہم جدوجہد نہیں کریں گے، اپنی زندگیوں کو نہیں بنائیں گے، بلکہ چپ کر کے گھر میں بیٹھیں گے، کیونکہ خدا کے ساتھ تو ہم کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، خدا چلا رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کو وہ قوت چلا رہا ہے جس نے آپ کی زندگیوں کو آج بحران سے دوچار کیا ہے۔ آج ہم اپنے آئندہ معاملات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کل اس ملک کا کیا ہو، تو اس میں اس اصول کو بھی ہم نے اپنے زندگی میں ڈالنا ہے کہ پاکستان کو اس ملک کا ہر فرد چلائے گا۔ جب ہم اس بات کو طے کریں گے تو اس بحران سے ہم نکلیں گے۔ یہ میں نے ذہن میں میرا تھا کہ ہم اس بات کو آگے رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا، جلسوں میں یہ بات کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی عدالت، پاکستانی عدالتی نظام، پاکستانی سسٹم کے معاملات، اس بات پہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ ذرا اپنا ابھی تھوڑا دیر احتساب کریں، کیا ہم اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا اس سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ میں تو عموماً دیکھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے بات کرنے والے لوگ پھر سسٹم میں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں، سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں، مثلاً کچھ عرصے پہلے جو سلیکٹڈ
प्राइम मिनिस्टर था वो सिस्टम में एडजस्ट हो चुका था। उसका एक मिसाल आपको ये दूं कि आज इमरान खान इन अदालतों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करता है, इन पे तनकीद भी कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी तनकीद है, मगर अदालती निज़ाम को चेंज करने के लिए उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, बल्कि इसी सिस्टम को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। उसका एक मिसाल ये है, हल्का NA 265, हल्का NA 265 में जब इलेक्शन हुए तो इमरान खान तो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं था, तो हमारे रिज़ल्ट को किसने चेंज किया? वो सिस्टम जिसको हम DRO कहते हैं। हमारे साथी गए, उनको अदालत के अंदर नहीं छोड़ा गया, 2 दिन के बाद रिज़ल्ट हुआ, उसके बाद हम कहाँ जाते? हम अदालत जाते। पूरे दुनिया के निज़ाम में यह है कि कभी भी किसी को किसी शख्स से, किसी इदारे से, किसी कुव्वत से तकलीफ़ हो, वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा। मैं और मेरे साथी अदालत गए और हमने अपने वोटर के हक़ के लिए NA 265 के हर एक वोटर के लिए, जो मेरा वोटर है या नहीं है, उसके हक़ के लिए हम अदालत का हमने दरवाज़ा खटखटाया। हमने पार्लियामान में बलूचिस्तान के आवाज़ के हक़ हासिल करने के लिए हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने 120 दिन में ये फ़ैसला करना था, ये कानून है। आज लगभग 4 साल से हमारा फ़ैसला नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पिछला हुकूमत जो आज अदालत पे तनकीद करता है, वो उस पिछले सिस्टम में एडजस्ट था और किसी न किसी शख्स ने अदालत के उस सिस्टम को रोका जहां मुझे, मेरे वोटर को इंसाफ चाहिए था। अजीब बात है, मैं हैरान होता हूँ कि उसके बाद यकीनन एक नया हुकूमत आया। हम आपके आज के इस इज्तिमा से अपील करते हैं कि आज का नया हुकूमत क्या वो इस निज़ाम में एडजस्ट हो गया है, या एडजस्ट होना चाहता है, या इस निज़ाम को चेंज करना चाहता है जो साला साल लोगों को अदालत के दरवाजे के चक्कर काटने पे मजबूर करते हैं। आज आप देखें, हमने इस वक्त तक, मैं एक छोटा सा मिसाल दूं, हमने जब हाई कोर्ट से अपना केस जीता तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर बहस का उस शख्स को स्टे दिया और 3 साल तक वो स्टे पे चलता रहा, 3 साल तक स्टे पे चलता रहा। और 3 साल में हम मुतअद्दिद दरख्वास्तें देते रहे कि भाई हमारा केस है, ये अवामी नौइयत का केस है, इस केस को आपने आगे ले जाना है। एक डिप्टी स्पीकर, एक पार्लियामेंट स्टे पे नहीं चल सकता, इखलाकी तौर, कानूनी तौर, आइनी तौर, बैन अल-अक़वामी रिवायत के तौर पे तो ये नहीं चल सकता है, मगर आज तक स्टे पे चल रहा है। हत्ता कि यहाँ तक कि हमारे एक पेशी वीडियो लिंक पे हो रहा था तो चीफ जस्टिस साहब ने मेरे वकील को कहा कि आपका माइक ठीक नहीं है, आप माइक को ठीक करें। यानी हमारे वकील साहब कोयटा में बैठ के पेचकस लेके माइक ठीक करते, ये बहाना। उसके बाद उन्होंने कहा 2 हफ्ते, उसको 1 साल हुआ। उसके बाद हमने कई तमाम तर मामला करके तगदो करके हम दरख्वास्तें लगाते रहे। इसका मतलब ये है आने वाले हुकूमतें या गुजरे हुए हुकूमतें इस आलूदा करप्ट सिस्टम में एडजस्ट होना चाहते हैं, जिससे फिर मुझे तवक्को ये नहीं होगा कि हम आइंदा कोई अच्छा मामला देख सकें। हाल ही में एक वाक़या चागे में पेश आया। चागे का जो वाक़या है उसमें मजदूर कार, निहत्ते लोग जो ईरान से डीजल पेट्रोल ला के अपना चूल्हा जलाते थे, उन पे रियासती दहशतगर्दी और रियासती ताकत का इस्तेमाल हुआ और कई लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए, मारे भी गए। मैं सब कुछ को देख रहा था, बेखबर नहीं था, मगर मैं एहतिजाजन खामोश रहा और देखता रहा कि क्या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल गैंग्स हैं, अपने अपने गैंग्स के मशहूरी के लिए मामला करेंगे। हुआ ये कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के एहतजाज के बाद पॉलिटिकल गैंग्स ने इस वाक़या पे अपना अपना एहतजाज वो किया। क्या वजह है कि लोग वहाँ से तेल लाते हैं? क्या वजह है कि वहाँ से लोग छोटे मोटे मजदूरी करते हैं? वजह गुर्बत है,
وجہ ناانصافی ہے، وجہ استحصال ہے، وجہ بلوچستان کے وسائل کا لوٹ مار ہے، اور وسائل کا لوٹ مار کرنے والوں نے یہاں تک ایک غنی ڈسٹرکٹ، ایک غنی صوبے کے لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے وسائل سے اپنے گھر کا چولہا جلائیں۔ احتجاج تو ہوا، مگر میں ان تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے احتجاج کیا، جب ریکو دک کو آپ کے سامنے بیچا گیا، جو تمام بلوچستان کے 1,20,00,000 لوگوں کا سرمایہ ہے اور ہمارا آئندہ ہے، اس پہ خاموشی، اس پہ مشکوک پراسرار ایک مجرمانہ خاموشی مجھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ ہم ان واقعات پہ احتجاج تو کرتے رہتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ احتجاج ہم تو کریں گے، مگر واقعہ غربت کی وجہ سے پیش آیا۔ غربت اس لیے ہے کہ ہمارے اس صوبے کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، مگر ریکو دک پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز خاموش رہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمنٹ میں ان کو بھی اس بات پہ نہیں سوچا کہ ہم بات کریں۔ وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ جس کو عمران خان کا گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ جس کو قدوس بیزنجو کا گورنمنٹ کہتے ہیں، اس قدوس بیزنجو کا اور عمران خان کے گورنمنٹ نے اس وسائل کو بیچا جس سے ایسے حالات ہونے کے بجائے ہم خوشحالی جب لاتے تو لوگوں کو ضرورت نہیں تھا کہ وہ ایران کے وسائل پہ اپنا گھر کا چولہا جو ہے جلائیں اور پھر کبھی ان پہ کوئی واقعات ہو۔ یعنی لگتا یہ ہے کہ کئی پولیٹیکل پارٹیز یہ بات کوشش کرتے ہیں کہ ایسے واقعات پیش آئیں تاکہ وہ اپنے سیاسی دکانداری چمکاتے رہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کو تو اپنے وسائل پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ واقعات پیش نہیں آتے، مگر ہم یہ سنتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد سے بھیک مانگتے ہیں۔ میں اہل بلوچستان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنا حق مانگتے ہیں یا پھر آپ بھیک مانگنے کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں؟ پہلا بات یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنا حق مانگتے ہیں اور حق کے لیے جدوجہد کریں گے اور اس کے لیے مشترکہ ہم آواز بلند کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز نے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کا دفاع، ان کے وسائل کا دفاع، ان کے آئندہ، ان کے مستقبل، ان کے خوشحالی کے دفاع نہیں کیا، بلکہ واقعات پہ احتجاج کر کے اپنا سیاسی دکانداری چمکانے کا کوشش کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہم یہ شکایت کرتے ہیں، اگر بلوچستان کے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا تعداد پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں باقی صوبوں سے کم ہے، یہ ہماری شکایت ہے۔ آپ کسی بھی یوٹیوب چینل میں دیکھیں، بڑے لیڈر بننے کے دعویٰ کرنے والے اس بات کا شکایت کرتے رہتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مقابلے میں ہمارا تعداد پارلیمنٹ میں کم ہے، مگر سینٹ میں تو ہمارا تعداد باقیوں کے برابر ہے، 22 سینیٹر۔ آپ احتساب کریں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، آپ احتساب کریں اپنے ایم پی اے کا، آپ پھر خود بھی اپنا احتساب کریں کہ 22 سینیٹر میں سے کتنے لوگ آپ کا نمائندگی کرتے ہیں، کس نے کس کو بھیجا ہے۔ کیا 22 سینیٹر ہاؤس آف پارلیمنٹ میں آپ کا نمائندگی کر رہے ہیں، یا پھر وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سیاست کرتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں؟ اس بات کا آپ جو ہے بات کریں۔ آپ 22 کا گنتی تو جانتے ہیں، مگر 22 سینیٹر کا نام آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں سو کال منتخب ہونے کا کرائٹیریا ہے کہ بلوچستان کے مفادات پہ خاموش رہنا، بلوچستان کے اوپر ظلم، ناانصافی، لوٹ مار پہ گنگا ہونا، پھر اس کے بعد بہت آسانی سے لوگ جا کے وزیر بھی بنیں گے، بہت آسانی سے لوگ جا کے پارلیمنٹ میں، قومی اور صوبائی اسمبلی میں بھی، اور اسی طریقے سے سینٹ میں بھی جائیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سینٹ میں بھی آپ کا کوئی نمائندہ ہے۔ آپ کو چاہیے، جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، جس کو بھی آپ کا ووٹ گیا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اس ایم پی اے کا احتساب کریں کہ آپ نے کس کو بھیجا،
میں ملتانی محلے والے ٹھیکیدار کو جانتا ہوں، میں ZKB والے کو جانتا ہوں، میں ایسے گنگوں کو جانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ پیسے لگا کے بوٹ پالش کر کے وہاں جاتے، پھر پارلیمانی سیاست ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے پھر نہیں ہے مفید۔ ہم اور آپ جو پرام سیاسی جدوجہد والے لوگ ہیں تو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں، مگر وہ کون سی قوت ہے کہ جو بلوچستان کے پارلیمنٹ کا کرائیٹیریا یہ رکھا ہے کہ لوگ جا کے وہاں گنگا بن کے اپنے معاملات کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا احتساب بھی کریں، اپنے نمائندوں کو بھی احتساب کریں، اور جس عدالت سے لوگ اب شکایت کر رہے ہیں اس عدالت نے پورا 4 سال سے ہمارے کیس کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ ہم بار بار ادھر۔ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم سٹیٹس کو پہ چل رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ قدم جدوجہد نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس صوبے کے، اس ملک کے، اس نظام کو تبدیل کرے تاکہ عام آدمی اپنے اختیار میں رہے، اس لیے کہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں، اس حالت میں وہ جا کے ایڈجسٹ ہوں اور وہ اپنے کچھ عرصے گزاریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہمارے اور آپ کا زندگی آگے نہیں بڑھے گا۔ ہم نے اور آپ نے ایک دفعہ اپنا احتساب کرنا ہے، ووٹ دینے کا دن ہم نے احتساب کرنا ہے۔ یہاں پارلیمنٹ کے ذریعے یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ایک احتساب ادارہ کھولا گیا ہے۔ پورے دنیا میں اس قسم کے احتساب ادارے نہیں ہیں، وہاں اینٹی کرپشن کے ادارہ ہوگا، مگر یہاں احتساب کا ادارہ پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں۔ احتساب کا ادارہ پارلیمنٹ کا فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کس کو بھیجنا ہے۔ آپ کا تو نہیں معاملہ، تو آپ اپنے پولیٹیکل پارٹی سے پوچھیں کہ آپ اس سسٹم میں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں یا سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ احتساب کا ایک ہی راستہ ہے پورے دنیا میں کہ احتساب کا راستہ پولیٹیکل پارٹیز ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ پہلے جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے اپنے گزرے ہوئے پارٹی، حکومت، MP MNA کا احتساب کریں گے کہ کیا یہ میرا باقاعدہ طور پہ خدمت حق ادا کر سکا یا نہیں کر سکا، یہ آپ خود احتساب کریں گے۔ احتساب عوام کرتا ہے پورے۔ اس کے بعد آپ انتخاب کریں گے اپنے ووٹ کو ڈال کے کہ میں نے اس شخص کا انتخاب کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ یا ادارے بیٹھے ہیں اور وہ ادارے لوگوں کو گھسیٹتے ہیں، ان کے بےعزتیاں کرتے ہیں اور ان گنگوں کو بیچتے ہیں جن کا پہلے سے کرپشن کیا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل پارٹیز، اپنے MPAs، اپنے سیاسی عمل، اپنے زندگی کا احتساب ہم خود کریں گے، اور اس کے بعد اپنے پارٹی سے، اپنے نمائندوں سے پوچھیں گے کہ کیا وہ اس سسٹم میں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں یا ایڈجسٹ ہو چکے ہیں یا اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز پھر ایک دوسرے پہ چور کا الزام نہ لگائیں، بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے سیاسی منشور کے ساتھ الیکشن میں اترے اور اپنے منشور کو لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ پھر پتہ چلے کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے زندگیوں کو، اپنے ملک کے معاملات کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ ہم اسی بات پہ کھڑے رہیں گے کہ سیاست ایک جھوٹ ہے، پھر جب جھوٹے آئیں گے آپ کے سر پہ مسلط ہوں گے، آپ شکوہ نہ کریں۔ سیاست ایک سچ ہے اور ہمارے نبی سب سے بڑے سیاسی قیادت تھے۔ آپ سب کا شکریہ۔ میں محترم